قاری صاحب ساری نماز جیڑی آ یہ حبابیاں دے پیچھے پڑھ سکتے اسی کہ نہیں پڑھ سکتے اگر روشنی پایا ماشاء اللہ، اچھا سوال۔ یاد رکھیے گا یہ بد مذہب جو انہوں نے نام لیا، میں اپنی زبان ناپاک نہیں کرنا چاہتا، کوئی بھی ہو بد مذہب، وہ جو نام انہوں نے لیا وہ ہو، کالے ہو، کھٹمل، پیلے نیلے، کوئی بھی ہو، امامت کی شرائط ہیں 6 شرطیں۔ کتنی؟ 6۔ پہلی شرط کیا ہے؟ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو، یہ امامت کی پہلی شرط ہے۔ جو صحیح العقیدہ نہیں ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کالا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، کوئی بھی ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب صحیح العقیدہ کیا؟ جو اللہ رسول کے حوالے سے بھی صحیح عقائد رکھتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی صحیح عقیدہ رکھتا ہو، اہل بیت کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے، قرآن، جنت، دوزخ، ہر چیز کے حوالے سے جو قرآن و سنت میں عقائد بیان کیے گئے وہ عقائد رکھتا ہے، وہ صحیح العقیدہ ہے۔ وہ چاہے اپنے آپ کو کوئی بھی نام دینا پسند نہ کرے، لیکن فی زمانہ جو نہیں دیتا وہ بد مذہب ہوتا ہے، یہ ایک تجرباتی بات ہے، ورنہ جو پکا ٹھکا ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتا۔ خیر، اب جو بندہ حضرت ابوبکر صدیق کو گالی دیا اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے؟ بتائیں تو صحیح ہے۔ وہ صدیق اکبر جن کو حضور نے اپنی زندگی کے اندر 17 نمازوں کے لیے آگے کھڑا کیا، 17 نمازیں صدیق اکبر نے حضور کی زندگی میں پڑھائی ہیں مصلی پہ کھڑے ہو کے، ٹھیک ہے؟ وہ صدیق اکبر کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور مرض الوصال میں تھے، بیمار تھے، مجھے کہا عائشہ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ میں نے عرض کیا آقا علی موجود ہے ان کو کہیں، فرمایا ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ کہتی میں نے پھر کہا حضور علی موجود ہے ان کو کہتے، فرمایا ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، علی کیوں نہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ بات یہ ہے میرا رب ابو بکر کے سوا کسی پر مانتا ہی نہیں ہے، میں نے بڑی دفعہ رب کو کہا وہ ابو بکر کے سوا کسی پر مانتا ہی نہیں۔ وہ ابو بکر جس کو گالیاں دینے والے ہمارے ہاں موجود ہیں اور اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیں، وہ لوگ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں، وہ امیر معاویہ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ان اللہ ورسولہ یحبان معاویہ، اللہ بھی معاویہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، وہ معاویہ ان کو گالیاں دینے والے کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیں، ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھ لیں جو حضور کے بارے میں یہ بات کریں کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، ان کے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھ لیں جو اپنی کتابوں میں لکھیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ سوچ سکتے ہیں آپ کنسیپٹ تو ایسا کرے نا ذہن کے اندر، ہو سکتا ہے یہ جو اپنی کتاب میں لکھے فتاوی رشیدیہ، کتاب کا حوالہ غلط ہو سکے میری آپ گردن اٹھا دیں، فتاوی رشیدیہ میں اس بندے نے لکھا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اور آگے جا کے لکھا اللہ نے جھوٹ بول دیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ بتائیں نا یار، آج لوگ کہتے ہیں وہ بھی اللہ اللہ کرتے ہیں ہم بھی اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ بھی جناب رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ارے خدا کے بندے سوچو کربلا کے میدان کے اندر 2 جماعتیں ہوتی تھی، ایک جماعت امام حسین کہلاتے تھے، دوسرے یزیدی کہلاتے تھے، یزیدی بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن امام حسین نے ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وجہ بتاؤں کہ محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوگ قلم تیرے ہیں۔ بات یہ تھی یزید بھی کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ کو بتاؤ یزید قرآن کا حافظ تھا، یزید خود جمعہ پڑھایا کرتا تھا، یزید پورا قرآن پڑھا کرتا تھا، یزید منبر پر کھڑا ہو کے خطبہ دیا کرتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ بات یہ ہے ارے وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ اللہ رسول کے وفادار نہیں، لہذا میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتی۔ بات ختم۔ بات کیوں بڑھاتے ہیں آپ زیادہ؟ بات کیوں بڑھاتے ہیں؟ ہم بس اتنی بات پہ ختم کرتے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھاتے ہیں؟
وہ زاہد نے کہا تھا نا مکہ ہی بڑا افضل، مدینہ نہ صحیح، مکہ ہی بڑا افضل، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہمیں حضور سے محبت ہے بس بات ختم۔ جب حضور کی بات آ گئی، حضور کے صحابہ کی بات آ گئی، اہل بیت کی بات آ گئی، قرآن کی بات آ گئی، زبان بند بس۔ ہم کیوں سنیں کسی کی بات، ہم کیوں مانیں کسی کی بات قرآن سے ہٹ کے؟ اور میں نے جو کچھ کہا، اگر آپ میں سے کسی کو پروف چاہیے، اللہ کی رحمت سے اتنے دلائل دوں گا، اللہ کی رحمت سے آپ خود نعرے لگا کے اٹھیں گے، اللہ کی رحمت سے۔ میں اتنے کانفیڈنس سے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے قرآن و حدیث پڑھا ہے، آپ کو دکھا سکتا ہوں، پڑھا سکتا ہوں۔ کسی کو اعتراض ہو میرے اوپر لائبریری میں آ جائیں، اللہ کی رحمت سے آپ کو کتابیں دکھائیں گے، آپ بات کریں، اللہ کی رحمت سے مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو صحیح العقیدہ مسلمان نہیں، ہم اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں؟ ورنہ اگر نماز اس کے پیچھے ہو سکتی ہوتی تو امام حسین کیوں نہ پڑھتے، کیوں اپنی الگ جماعت کرواتے؟ وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، یہ بھی پڑھتے تھے۔ بات یہی ہے کہ انہیں جانا، انہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا بس، اور کسی کا کچھ نہیں۔